اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اور میرے پسندیدہ پروگرام آئیڈیاز بہار شریعت میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ الحمدللہ آئیڈیاز بہار شریعت کے ذریعے سے آپ تک بے شمار ضروری اور اہم مسائل پہنچ رہے ہیں، عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم دین سیکھنے اور سکھانے والے بن رہے ہیں۔ لہذا میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ بہار شریعت جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں، یہ جتنے پروگرام ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اس سے اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کریں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی اس کے جو شارٹ کلپس ہیں اس کو بھی شیئر کیا کریں۔ آج کے پروگرام میں ہمارا بہت اہم موضوع ہے۔ ویسے تو آئیڈیاز بہار شریعت کے تمام موضوعات ہی اہم ہوتے ہیں، جس کے ذریعے ہمارے عقیدے اور ایمان کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر آج ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ ہے جہنم۔ جہنم کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ ناظرین کرام، جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام تیار کر کے رکھا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے انعام کے لیے ایک عظیم ترین مقام تیار کیا ہے جسے جنت کہتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گاروں، کفار، منافقین، مشرکین، مجرمین کے لیے ایک بہت بڑا مقام سزا دینے کے لیے تیار کیا ہے۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب و جبار کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح رحمان و رحیم ہے، صفت جبار و قہار سے بھی متصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جہنم ایک مقام تیار کیا ہے، یہ اس کے صفت جلال و قہار کا مظہر ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی آگ ہے، فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز اور سخت ترین ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر دنیا کی آگ کا کم سے کم درجہ حرارت اگر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کر لیا جائے، تو جہنم کی آگ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا درجہ حرارت ہوگا۔ یعنی اتنی تیز ترین آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی رکھی ہے۔ اس دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈال دے تو اس کے ہاتھ پر پھوڑے وغیرہ پڑ جاتے ہیں، ہاتھ جل جاتا ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، پیپ رسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تو وہ آگ کے جو اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے اور سخت ہے، اس آگ میں جب بندے کو ڈالا جائے گا تو کیا عالم ہوگا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہنم کی آگ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ سوئی کی ناکے کے برابر اگر کچھ حصہ دنیا میں کھول دیا جائے جہنم کا، تو دنیا والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ذرا غور کیجیے یہ آگ کتنی تیز ترین ہوگی۔ اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر کہا، داروغہ جہنم کو اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو دنیا والے ان کی ہیبت سے مر جائیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی کوئی کڑی اگر دنیا کے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ قرار نہ پکڑ سکیں، ہلنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ زمین کے اندر دھس جائیں۔ یہ اتنی خطرناک ترین آگ دوزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے مطابق یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ میں دوبارہ جانے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے، یہ دوبارہ جہنم میں جانے سے پناہ طلب کرتی ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا کہ جو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا جو ایندھن رکھا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کسی بھی آگ کی تیزی اور شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کی ایندھن سے۔ تو
تو جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ آدمی ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن جہنم میں پتھر رکھا گیا کہ جو مسلسل جلتا رہے گا، اور جہنم میں جب انسان کو داخل کیا جائے گا تو وہ بھی جل کر راکھ نہیں ہوگا، خاک نہیں ہوگا، بلکہ جب اس کی جلد جل جائے گی تو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر جلد کو پیدا فرما دے گا۔ یہ اس کے لیے عذاب کی صورت مسلسل جاری رہے گی۔ تو جہنم کی آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ایسی خطرناک ترین آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی رکھی ہے۔ اور اس دوزخ کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں، دوزخ کا عقیدہ، عقیدہ جہنم، عقیدہ نار، یہ ضروریات دین سے ہے۔ اگر کوئی شخص دوزخ کا مکمل طور پر انکار کر دیتا ہے کہ میں دوزخ کو نہیں مانتا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوزخ ہزارہا برس پہلے پیدا ہو چکی، یوں نہیں ہے کہ دوزخ بعد میں پیدا ہوگی، بلکہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دوزخ اللہ تعالیٰ نے کافروں، منافقین، کفار، مجرمین کے لیے ایک سزا دینے کا ایک مقام تیار کر کے رکھا ہے، اور یہ پیدا ہو چکی ہے۔ لہٰذا مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دوزخ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے اعدت للکافرین، کہ دوزخ کو کافروں کے لیے تیار کر دیا گیا۔ لہٰذا دوزخ موجود ہے۔ نمبر 2، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور دوزخ کے بارے میں جو اسلام نے عقیدہ بیان کیا وہی رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دوزخ پر یقین تو رکھتا ہے، لیکن وہ اس اعتبار سے یقین رکھتا ہے کہ دوزخ کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ گار ہو، اپنے اعمال کو دیکھ کر افسردہ ہو جائے، یہ ہے دوزخ کا معنی، تو جو عقیدہ دوزخ شریعت نے بیان کیا ہے وہی اپنانا ہوگا۔ اس کا اپنی طرف سے کوئی من گھڑت مفہوم رکھ کر غلط عقیدہ رکھنا، یہ اسلام کے نظریات کے خلاف ہوگا۔ اور اگر اس میں یہ عقیدہ رکھا جائے جو میں نے عرض کیا کہ دوزخ کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے، یہ دوزخ کا معنی لے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ یہ دوزخ کے عقیدے کی نفی ہے۔ لہذا مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے دوزخ پیدا فرما دی، دوزخ حق ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کفار، منافقین، مشرکین کو ڈالے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دوزخ کا رنگ کیسا ہے؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دوزخ کا رنگ کیا دنیاوی رنگ کی مثل ہے؟ کیا دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کی مثل ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکایا گیا، 1000 برس تک اس کو بھڑکایا گیا۔ تو جب 1000 برس تک اس کو بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر مزید اس کو 1000 برس تک اس کو دھونکایا گیا، اس کو بھڑکایا گیا، تو اس کے بعد وہ سفید ہو گئی، پھر مزید اس کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ اب جو جہنم کی آگ ہے وہ سیاہ ترین ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ سیاہ رکھی ہے، یہ مزید عذاب پر عذاب ہے، کہ ایک تو ویسے ہی جہنم کے عذاب دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ سخت ترین ہے، اور پھر دوسرا اس کے اندر عذاب یہ ہے کہ اس آگ میں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے کہ انسان جب اندھیرے میں ہوتا ہے تو وحشت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے لیے یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے کہ اگر اس کو کسی جگہ پر بند کر دیا جائے جس میں روشنی کا نام و نشان نہ ہو، یہ بھی عذاب والا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں روشنی نہیں رکھی، یہ بھی ایک عظیم ترین عذاب کی صورت ہوگی کہ جہنم کی آگ ایک تو ویسے ہی دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ سخت ترین ہے، اور دوسرا اس کے اندر روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ دوزخ کہاں پر واقع ہے؟ جنت کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے، جب IDS بہار شریعت میں جنت سے متعلقہ عقائد کا بیان ہم نے سنا تھا تو اس میں بیان کیا گیا تھا کہ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ دوزخ کہاں پر ہے؟ یاد رکھیں کہ دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ مفسر قرآن حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ جہنم کہاں پر ہے؟ تو حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دوزخ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ بعض اقوال یہ بھی ملتے ہیں کہ وہ سمندر کے نیچے ہے۔ جو مشہور قول ہے وہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوزخ 7 زمینوں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ ایک حدیث ہمارے یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ سمندر جہنم کا حصہ ہے، یا یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ سمندر جہنم ہے۔ تو اس بارے میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ کیا یہ جو سمندر ہے کیا یہی جہنم ہے، یا جہنم کوئی اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔
ذہن نشین رہے کہ یہ حدیث پاک جس میں سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان البحر ہوا جہنم، کے سمندر جہنم ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا کہ سمندر جہنم کا حصہ ہے، اور وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ قیامت کے دن سمندر کو آگ بنا دیا جائے گا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، تو جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے تو وہ آگ بن جائیں گے، یعنی اس کی جو صورت ہے وہ آگ بن جائے گی۔ تو سمندر یہ وہ جہنم نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک معنی جو علماء نے بیان کیا تعویلی معنی کہ سمندر کی صعوبتیں ہیں، سمندر کے اندر پریشانیاں ہیں، اور بعض نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ یہ سمندر جو ہے کل قیامت کے دن بھڑکا دیا جائے گا تو یہ جہنم کا حصہ بن جائے گا، جہنم کی آگ کے ساتھ مل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جہنم کو مزید بھڑکا دے گا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ لوگ بڑی کثرت کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوں گے، تو دوزخ کی وسعت کتنی ہے؟ روایت کے مطابق دوزخ کتنی بڑی ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام نے جو ارشادات بیان فرمائے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہنمیوں کے جو بدن ہوں گے، ایک قول یہ ہے کہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، یعنی اتنے بڑے بڑے جہنمیوں کے بدن ہوں گے، اور ایک ایک جہنمی کا بدن اتنا ہوگا کہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 3 دن کا فاصلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے کندھے تک 70 برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا اے جہنم تو بھر چکی ہے؟ تو وتقول حل من مزید، جہنم کہے گی ہے کوئی مزید، کوئی اور بھی ہے جس کو اس میں ڈالا جائے؟ یعنی اتنی کثرت کے ساتھ لوگ جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور جہنمیوں کے بدن بڑے بڑے ہو چکے ہوں گے، اس کے باوجود جہنم کہے گی کوئی مزید ہے تو اس کو داخل کر دیا جائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کتنی وسیع ہوگی، اس کی گہرائی کتنی ہوگی۔ سرکار کریم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اچانک سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے، یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج جا کر وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، یعنی جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کنارے پر کوئی چٹان، کوئی پتھر پھینکا جائے 70 سال کے بعد وہ اس کی گہرائی میں پہنچے گا، جبکہ دنیا میں اگر کوئی آسمان سے کوئی پتھر، روایت میں آیا، علماء نے فرمایا کہ اگر انسان کے سر کے برابر سیسے کا گولا اگر آسمان سے پھینکا جائے تو رات ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے، حالانکہ آسمان و زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کی کتنی گہرائی ہے، کہ وسیع بہت زیادہ ہوگی، کثرت کے ساتھ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اس کے باوجود جہنم کہے گی کہ کوئی اور ہے تو اس میں داخل کیا جائے، اور گہرائی اتنی ہے کہ اگر کوئی پتھر پھینکا جائے تو 70 برس میں جا کر وہ اس کی گہرائی تک پہنچے گا۔ اس سے جہنم کی وسعت اور گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جہنم میں طبقات بھی ہیں، جس طرح جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے طبقات رکھے ہیں، جہنم میں بھی طبقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہا سبعۃ ابواب، فرمایا کہ اس کے لیے لہا سبعۃ ابواب، اس کے لیے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ بانٹ دیا گیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہیں درجات، یعنی جہنم کے 7 درجات ہیں، اور ان درجات کے نام بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ مثلا قرآن نے کہا ایک درجہ جہیم ہے، ایک درجہ لظا ہے، ایک درجہ حاویہ ہے، ایک درجہ حطمہ ہے، ایک درجہ سقر ہے، ایک درجہ سعیر ہے، اور ایک درجہ جہنم۔ جہنم کے 7 طبقات قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا طبقہ قرآن نے جو ذکر کیا جہیم، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہیم ہے۔ تو پہلا درجہ جو جہنم کا ہے وہ جہیم ہے۔ دوسرا درجہ فرمایا لظا، قرآن کہتا ہے کَلَّا إِنَّهَا لَظَا، ہرگز نہیں، یہ بھڑکتی آگ ہے، کھال کو کھینچ لینے والی ہے،
یہ بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے جسے لظا کہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے حطمہ، قرآن کہتا ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ان کو ضرور چورا کر دینے والی میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جہنم میں طبقہ ہے حطمہ، اسے کہتے ہیں، حطمہ کا معنی ہے چورا کر دینے والی۔ تو جہنم میں جو طبقہ حطمہ ہے، اس میں جب بندے کو داخل کیا جائے گا تو یہ طبقہ اسے چورا کر دے گا۔ کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہاں کیوں نہیں، ضرور ان کو چورا کر دینے والی میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کا ایک طبقہ ہے حاویہ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اور جن کے نامہ اعمال کا وزن ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ حاویہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی گہری کھائی ہے، کفار کو اس میں ڈالا جائے گا۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو ایک طبقہ جہنم کا حاویہ ہے۔ جہنم کا ایک طبقہ سقر ہے، قرآن کہتا ہے سَأُصْلِيهِ سقر، ان قریب میں ان کو جہنم میں سقر میں ڈالوں گا۔ اسی طرح جہنم کا ایک طبقہ ہے سعیر، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اگر سنتے اور سمجھتے تو ہم اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جہنم میں ایک طبقہ ہے جو سعیر ہے، جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ ایک طبقہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کا ذکر کیا، قرآن میں کئی مقامات پر ویل کا ذکر ہوا، مثلا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ کافروں کو، منافقوں کو اس وادی میں ڈالا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو 40 سال تک اس ویل وادی میں جہنمی رہیں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام رکھی ہیں، تو دوزخیوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ بھی ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ دوزخی جب دوزخ میں جائیں گے تو ان کے لیے کھانا پینا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں کہ دوزخ آرام کا مقام نہیں ہے، دوزخ مقام عذاب ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے انعام کے لیے رکھی ہے۔ دوزخ مقام عذاب ہے، یہاں کسی طرح کا کوئی انعام نہیں ہے، لہذا دوزخیوں کو جو کچھ کھانا پینا دیا جائے گا وہ بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید نے دوزخیوں کی غذا کا ذکر کیا، دوزخیوں کو کیا کیا کھلایا جائے گا؟ زکوم، قرآن کہتا ہے ضریع، قرآن کہتا ہے غسلین، قرآن کہتا ہے ذا غصہ، یہ 4 طرح کے کھانے ہوں گے جو دوزخیوں کو کھلائے جائیں گے۔ زکوم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم، بے شک زکوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، فرمایا کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یہ پیٹوں کے اندر جوش مارتا ہوگا۔ کغلی الحمیم، یہ کس طرح کا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح ہوگا، جوش دیے جانے والے پانی کی طرح ہوگا۔ تو یہ ان شجرۃ الزقوم کہہ کر قرآن نے کہا کہ دوزخیوں کا جو کھانا ہوگا وہ زقوم ہے۔ زقوم کیا ہے؟ یہ کانٹے دار درخت ہیں کہ جو دوزخیوں کو کھلائے جائیں گے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ زقوم کا اگر ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے، فرمایا کہ دنیا والوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے، دنیا والوں کی زندگی خراب ہو جائے، فرمایا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی یہ ہے۔ تو دوزخیوں کا جو پہلا کھانا ذکر کیا قرآن نے وہ ہے زقوم، کانٹے دار درخت کھلائے جائیں گے۔ جب وہ کھلائے جائیں گے تو وہ گلے میں اٹکیں گے اور گلے میں پھنس جائیں گے، یہ عذاب والا عذاب ہوگا۔ اور قرآن نے واضح کیا کہ جب یہ کھلائے جائیں گے تو گویا کہ جس طریقے سے پگھلا ہوا تانبا پیٹ میں جا کر جوش مارتا ہے، اس طریقے سے یہ پیٹ میں جا کر جوش مارے گا۔ دوسرا کھانا جو قرآن نے دوزخیوں کا ذکر کیا ہے وہ ہے دریع۔ دریع یہ خاردار گھاس ہے، ان کا کھانا صرف اور صرف دریع ہوگا، یعنی خاردار گھاس ہوگی۔ یہ ایسی خطرناک ترین گھاس ہے کہ جب جانور کھا لیں تو ان کے پیٹ کے اندر کھلبلی مچا دیتی ہیں، اور یہ خاردار گھاس کھلائی جائے گی جہنمیوں کو۔ تیسرا کھانا جو قرآن نے ذکر کیا وہ ہے غسلین۔ غسلین کہتے ہیں جہنمیوں کی پیپ کو۔ قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کو غسلین بھی کھلایا جائے گا، ولا طعام الا من غسلین، کہ جہنمیوں کو غسلین کھلایا جائے گا، جہنمیوں کا کھانا غسلین ہوگا۔ چوتھا جو قرآن نے ذکر کیا وہ ہے ذا غصہ، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے ذا غصہ کھانا ہوگا۔ ذا غصہ کہتے ہیں حلق میں اٹکنے والا کھانا۔
قرآن کہتا ہے کہ ان کا کھانا ذا غصہ ہوگا، گلے میں حلق میں اٹکنے والا کھانا ہوگا، وطعام ذا غصۃ وعذابا علیما، فرمائے کہ ان کے لیے حلق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہ 4 طرح کے کھانے جہنمیوں کو کھلائے جائیں گے جو ان کے لیے عذاب میں مزید اضافی کا سبب بنیں گے۔ پینا کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا کہ وہ حمیم پئیں گے، قرآن کہتا ہے کہ وہ سدید پئیں گے، قرآن کہتا ہے کہ وہ غساق پئیں گے۔ حمیم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، کہ ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ مائے حمیم سے مراد کھولتا ہوا پانی۔ تو جب کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ہوگا کیا؟ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا۔ دوسرا جو پانی ہے وہ ہے غساق۔ غساق جو ہے یہ جہنمیوں کی پیپ ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمیوں کے لیے کوئی ٹھنڈک والی کوئی چیز نہیں ہوگی، ٹھنڈک پہنچانے والی کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور پینے کے قابل کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو کیا ہوگا؟ الا حمیما وغساقا، سوائے حمیم اور غساق کے۔ حمیم کھولتا ہوا پانی، غساق جہنمیوں کا پیپ جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ماء سدید بھی جہنمیوں کو پلایا جائے گا، یہ بھی جہنمیوں کی پیپ ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، قرآن کہتا ہے کہ ان کو مائع سدید یعنی پیپ والا گندا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوزخ سے متعلق مزید عقائد اور معلوماتی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔